الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا احمد المجتبى محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ذوي الاجتباء والاهتداء وعلينا معهم ولهم وفيهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق رسوله النبي الأمين الكريم. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آج انشاءاللہ العظیم ہم حضرات حسنین کریمین کی ذات کے حوالے سے آپ کی زندگی مبارکہ کے چند گوشوں کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ ان کی زندگی انہوں نے کیسی گزاری ہے ہم بھی اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو چینج کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. وہ ہمارے آئیڈیل ہے اور انہوں نے جس طریقے سے اپنے دنیا میں لمحات گزارے ہیں، یہ بلا شبہ اگر کوئی بندہ اس پر عامل ہو جائے تو یقیناً وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، یقیناً وہ کامران ہوگا اور دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں سے بڑا پیار فرمایا کرتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں سے بڑی محبت فرمایا کرتے. بہت زیادہ لگاؤ تھا اور ہوتا بھی یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، بڑے بزرگ اپنے پوتوں اور نوازوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. آقا علیہ السلام کی یہ دونوں نوازے میرا آقا بڑی محبت فرمایا کرتے، آقا علیہ السلام بڑا پیار فرمایا کرتے، حتیٰ کہ جب یہ دونوں نوازے آتے تو آپ انہیں چوما کرتے، انہیں سونگھا کرتے اور ارشاد فرماتے یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں. حسن و حسین یہ دونوں پھول ہیں اور ان دونوں کی تعریف بھی فرماتے. دوسرے صحابہ موجود ہوتے تو ان کے درمیان ان کی تعریف بھی فرماتے. ان کے ساتھ لگاؤ کا معاملہ بھی ہوا کرتا تھا. اور لگاؤ کا معاملہ کیسا معاملہ؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ المولا تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ جمعۃ المبارکہ کے دن آقا ممبر پر جلوہ افروز ہے، سرکار علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں اور دوران خطبہ آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی شریف کے اندر یہ دونوں ننھے ننھے پھول، ایک طرف امام حسن اور دوسرے امام حسین اپنے بچپن کے اندر صغر سنی میں چلتے چلتے آ رہے ہیں. کبھی بچپنے کی وجہ سے گرتے پڑتے حضور کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. حضور نے دیکھ لیا، حالانکہ آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں مگر آقا کی نظر اپنے ان دونوں نوازوں پر پڑی. وہ سرخ لباس پہنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، ننھے ننھے قدموں سے چل کر آقا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، کبھی گر رہے ہیں کبھی چل رہے ہیں. حضور کو دیکھا نہ گیا. آقا علیہ السلام نے خطبہ وہیں پر موقوف کر دیا، خطبہ وہیں پر روک دیا. حضور منبر سے نیچے تشریف لائے اور ان دونوں بچوں کو اٹھایا، خوب پیار کیا، اپنے ساتھ بٹھایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ اس سے اندازہ تو لگائیے کہ حضور کتنی محبت فرماتے ہیں. آپ خطبہ دے رہے ہیں
مگر خطبے کو موقوف کر کے آپ نے اپنے نواسوں کو اٹھا لیا اور ان کو اپنے پاس بٹھایا۔ یہاں پر رہ کر ایک مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ خاصہ تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا۔ آج اگر کوئی دنیا میں اگر یہ کہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ عمل کیا ہے، خطبہ موقوف کر دیا اپنے نواسوں کے لیے، چلے آئیں خطبہ دیتے دیتے ہم بھی کہیں اتر جائے، بات کرنا ہو یا بچے آ جائیں تو ان کو جو ہے روکنے کے لیے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، بلکہ کوئی دنیا کا مفتی اس حوالے سے فتویٰ نہیں دے سکتا، نہ کوئی عمل کر سکتا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے لیے خاص ہے، بلکہ خطبے کے آداب ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے اختیار والا بنایا ہے۔ اور اس سے اس بات کا بھی اندازہ لگائیے میرا آقا علیہ السلام اپنے نواسوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ نواسوں کو روتا ہوا دیکھا تڑپ اٹھے، نواسوں کو بلبلاتا ہوا دیکھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے منبر سے نیچے تشریف لائے اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے یعنی تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ اکبر، یہ اولاد آزمائش ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، گویا کہ دل ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اگر وہ گریں تو دیکھا نہیں جاتا ہے، وہ پریشان ہو تو پریشانی دیکھی نہیں جاتی ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سوچ بتائی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عمل کر کے بتایا۔ اگر بچے پریشان ہو تو پریشان ہو جانا یہ ایک فطری عمل ہے، یہ ایک فطری کام ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اپنی اولاد سے محبت بھی کرنا چاہیے، اپنے نوازوں سے پیار بھی کرنا چاہیے، ان سے محبت کا لگاؤ بھی ہونا چاہیے۔ آقا علیہ السلام کو آپ دیکھیں، ان کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کیسا لگاؤ تھا، کیسا پیار تھا، کیسی محبت تھی، کیسی عقیدت تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے دیکھا اپنے دوش مبارک پر، اپنے کاندھے مبارک پر آپ نے اپنے نوازوں کو سوار کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب نظر پڑتی ہے امام حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کتنی اچھی سواری ہے۔ اللہ اکبر، یعنی حضور کے اوپر سوار ہے، کہا کتنی اچھی سواری ہے۔ میرے آقا کا پیارا جواب سنیے، آقا ارشاد فرماتے ہیں عمر تم یہ کہتے ہو کتنی اچھی سواری ہے، سوار بھی تو دیکھو کتنا اچھا ہے، سبحان اللہ، سوار بھی تو دیکھو کتنا اچھا ہے۔ جن کی تعریف سرکار کر رہے ہو، دنیا جن کی تعریف میں لگی ہوئی ہے، جن کو خوش کرنے میں لگی ہوئی ہے، مگر آقا اپنے نوازوں سے پیار کر رہے ہیں، آقا اپنے نوازوں کی مدح فرما رہے ہیں، آقا اپنے نوازوں کی تعریف کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں دیکھو سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اتنا پیار میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا کرتے، اتنا پیار فرمایا کرتے، اتنا پیار فرمایا کرتے کہ میرا آقا نے خود ارشاد فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی گویا اس سے مجھ سے محبت کی، اور جنہوں نے ان دونوں سے بغض رکھا، ان دونوں سے نفرت رکھی، گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اس نے گویا کہ مجھ سے نفرت رکھی ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ان دونوں سے گویا کہ حضرات حسنین کریمین سے محبت کرنا یہ حضور سے محبت کرنا ہے۔ ان کے نام کا میلاد منانا یہ گویا سرکار کا میلاد منانا ہے، ان کے نام پر محفل سجانا یہ گویا سرکار کے نام پر محفل سجانا ہے۔ ان سے عقیدت اور ان سے لگاؤ، ان سے محبت یہ گویا سرکار سے محبت ہے۔ اور اگر کوئی سرکار امام عالی مقام سے نفرت رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، عداوت رکھتا ہو تو یاد رکھ لینا وہ امام سے نفرت نہیں کرتا، وہ ان نوازوں سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی نفرت کرتا ہے۔ اس لیے ان کی محبت کو لازم پکڑو۔ ان کی محبت کس چیز کا نام ہے؟ محبت اس چیز کا نام ہے کہ ان کے طریقے کو اپنایا جائے، ان کے راستے پر چلا جائے، ان کے فرامین پر عمل کیا جائے، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو یاد رکھا جائے اور عمل میں لایا جائے۔ اس لیے کہ یہ ایسے سرکار کے چہیدے ہیں کہ میرا آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔
जन्नती नौजवानों के जो सरदार हो, सुबहान अल्लाह, फिर उनका क्या मामला होगा। ये दोनों सरकार के मुशाबा है। सरकार प्यार भी फरमाया करते, सरकार मोहब्बत भी फरमाया करते। मेरा आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का ये मामला था। और मैं आपको बताऊं हुजूर कैसा प्यार फरमाया करते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रावी बयान करते हैं, एक मरतबा एक सफ़र का मौका है, एक सफ़र के मौके पर जो है हज़रत सैयदतुना फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हा भी मौजूद है। आपके साथ ये दोनों साहबजादगान भी मौजूद है। सफ़र चल रहा है, सफ़र करते करते एक मकाम पर पड़ाव किया गया, और उस मकाम पर जब पड़ाव हुआ, सहाबा की जमात एक तरफ है, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम जलवा अफरोज है। क्या देखा कि पर्दे के अंदर जो हज़रत फातिमा मौजूद है, साथ में दोनों बच्चे भी मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, रोने की आवाज़ आ रही है, बच्चे रो रहे हैं, रोए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब इमाम हसन हुसैन का रोना हुजूर ने जब समाअत किया, मेरे आका से सहा न गया, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम से बर्दाश्त न हुआ कि बच्चे रो रहे हैं। अल्लाह अकबर, आए पर्दे के करीब आकर कहा, बेटी फातिमा क्या बात है, बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहा, बाबा जान प्यास की वजह से रो रहे हैं, पानी नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उस मौके पर हुक्म नहीं देते, बल्कि आका खुद जाते हैं, मशकीज़े को लाते। क्या देखा, मशकीज़े में पानी नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने सहाबा से फरमाया, ए मेरे सहाबियों, अगर किसी के पास पानी है तो ले आओ। अल्लाह अकबर। सहाबा कराम ने टटोला, अपने पास जो मशकीज़े मौजूद थे, पानी रखने के जो बर्तन थे, क्या देखते उसमें भी पानी मौजूद नहीं है। और पानी की वजह से हज़रत फातिमा कहती है, शिद्दत प्यास की बुनियाद पर ये बच्चे रो रहे हैं, पानी न होने की बुनियाद पर बच्चे रो रहे हैं, प्यास की बुनियाद पर बच्चे रो रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने देखा पानी नहीं है, न उनके पास पानी मौजूद है, न सहाबा में किसी के पास पानी मौजूद है, सफ़र हो रहा है। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उस मौके पर अपनी बेटी फातिमा से फरमाया, फातिमा एक काम ये करो, एक बच्चे को मेरे हवाले करो, बच्चे को मेरे हवाले करो। हज़रत फातिमा पर्दे के अंदर से एक बच्चे को सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम के पास देती है। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उस बच्चे को उठाया, सीने से लगाया। सोचो तो सही, हुजूर अपने बच्चों से कैसा प्यार करते होंगे, कैसी मोहब्बत करते होंगे। सीने से लगाया, मगर बच्चा है जो चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। अल्लाह अकबर। क्योंकि प्यास लगी हुई है, पानी की शिद्दत की महसूस हो रही है। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि प्यास से बच्चा रो रहा है, और जो है सीने से लगाने के बाद भी, चिमटाने के बावजूद भी चुप नहीं हो रहा, तो मेरा आका अलैहिस्सलातु तस्लीम अपनी ज़ुबान मुबारक उनके मुंह में दाखिल कर देते हैं। बच्चा चूसना शुरू करता है, और फिर चूसना शुरू करता है, यहाँ तक कि बच्चा सुकून में आ जाता है, गोया कि उसकी प्यास बुझ जाती है। साक़ी कौसर की ज़बान को चूसने वाला, सुभान अल्लाह, उसका क्या कहना। वो चूसते चूसते जो है वो आराम से हो जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह मौला तबारक व तआला बयान करते हैं, हमने देखा जो बच्चा आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था, सरकार की ज़ुबान मुबारका को चूस रहा था, वो तो खामोश हो गया, मगर जो पर्दे में रहकर हज़रत फातिमा ज़हरा के पास जो बच्चा था, वो अभी भी रो रहा था। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपनी ज़ुबान मुबारक अता फरमाई। अब उसके बाद उस बच्चे को जो है फिर पर्दे के अंदर दे दिया, हज़रत फातिमा को अता किया, और फिर फरमाया दूसरे बच्चे को मेरे हवाले करो। अब दूसरे बच्चे को हज़रत फातिमा देती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम दूसरे बच्चे को भी इसी तरीके से करते हैं, अपनी ज़ुबान मुबारका अता फरमाते हैं। वो बच्चा ज़ुबान मुबारका को चूसता है, और उससे राहत मैसर आ जाती है, सुकून मैसर आ जाती है। और उसके बाद पानी की गोया के जो शिद्दत महसूस हो रही थी, प्यास महसूस हो रही थी, वो प्यास ख़त्म होती नजर आती है। थोड़ी देर गुजरी है, दोनों बच्चे सुकून और इत्मीनान के साथ सो जाते हैं। अब उसके बाद हज़रत अबू हुरैरा इस चीज़ को बयान करते हैं, इरशाद फरमाते हैं, हमने पूरे सफ़र में देखा कि जब सफ़र के अंदर प्यास की बुनियाद पर ये दोनों नवासे रो रहे थे, प्यास की बुनियाद पर, पानी न होने की बुनियाद पर, मगर ज़ुबान मुबारका को चूसने की बरकत ये हुई कि फिर सफ़र में इनको कभी प्यास महसूस ही न हुई। बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ ये जाते नज़र आ रहे हैं। आप देखिए सरकार का अजीम मौजूदा है। मेरा आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने गोया के उनको वो अता फरमा दिया जिनको इत्मीनान मैसर आ गया। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इससे
پتہ چلتا ہے حضور اپنے نوازوں سے پیار فرمایا کرتے، اپنے نوازوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے سرکار کے اس طریقے پر عمل کرے، یعنی اپنے نوازوں سے پیار کرے، اپنے نوازوں سے محبت کرے، ان کی دل جوئی کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنا چاہیے، اپنے بچوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہوتا کیا ہے، کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، اپنے بچوں کا خیال اس معنی کر کے نہیں کرتے ہیں گویا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ابھی وہ چھوٹا ہے، چھوٹا ہے ٹھیک ہے، بڑا ہوگا ہم سمجھا دیں گے، ابھی اس کی عمر کیا ہے، ابھی سمجھنے کی عمر ہے ہی نہیں، ابھی تو بچپنا ہے، کھیلنے کی عمر ہے، اور اب ہم جو ہے اسے بعد میں سمجھا دیں گے۔ میں آپ کو یہاں پر رہ کر ایک بات بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے تربیت کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، اور کس طریقے سے سمجھانا چاہیے۔ اب چھوٹو بچپن کا زمانہ ہے اور امام حسن رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ سرکار کے پاس موجود ہے، اتفاقاً کھجوریں لائی گئی حضور کی بارگاہ میں۔ امام حسن نے اس ٹوکری میں سے کھجور اٹھا لی، بچپن کا زمانہ ہے، ہوتا ایسا ہے کہ بچے کبھی کبھار کھیلتے ہیں، کہیں سے کوئی چیز اٹھا لیا، کہیں سے کچھ اٹھا لیا، اور اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے۔ امام حسن نے بچپنے کے عالم میں وہ کھجور اٹھا لی اور منہ میں ڈال دی، آپ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی نظر پڑ گئی، جیسے ہی حضور نے دیکھا، اب آپ سوچو بچپنا ہے، حضور نے دیکھا فوراً حضرت امام حسن کے منہ سے وہ کھجور کو نکالا، اور پھر اس کے بعد جو بھی اس کے ریشے یا جو بھی اس کے ذرات جو رہ گئے تھے، جو اس کے جو ہے بقیہ حصے رہ گئے تھے، حضور نے اسے نکالا اور اس کو نکالنے کی مکمل کوشش کی۔ فرمایا اس کو نکالو، اس کو قے کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر فرمایا کہ یہ صدقے کی ہے، صدقہ آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے، صدقہ آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضور نے نکال دیا۔ کسی نے کہا حضور کھجور ہی تو کھایا ہے، بچہ ہی تو ہے، مگر آقا علیہ السلام نے اس موقع پر تنبیہ فرمائی، نہیں نہیں، صدقہ آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا، میں اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، آپ حضرات سے بھی کہنا چاہوں گا، امام حسن کا بچپنا ہے، وہ نہیں جانتے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، کھجور کھا لیا، مگر آقا علیہ السلام نے نکالا بھی، تنبیہ بھی فرمائی، درس بھی دیا اور سکھایا بھی، گویا کہ تربیت کا مرحلہ ہے، اور حضور یہ بتا بھی رہے ہیں صدقہ آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ نے نکال کر بھی بتا دیا۔ پتا چلا آج ہماری فکر اور ہماری سوچ یہ ہوتی ہے بچہ بڑا ہو جائے گا پھر سمجھا دیں گے، ابھی تو چھوٹا ہے، بڑا ہونے دو، ابھی تو کھیلنے کی عمر ہے، ابھی سمجھدار نہیں ہوا ہے، ابھی اس کو بتائیں گے تو وہ کیا سمجھے گا۔ یہ ساری چیزوں کو رہ کر ہم اسے اتنا چھوڑتے ہیں، اب وہ شریر ہو جاتا ہے، اب وہ بدمعاش ہو جاتا ہے، اب وہ نافرمان ہو جاتا ہے، اب وہ ہماری سننے والا نہیں ہوتا ہے۔ اب پھر تربیت شروع کرتے ہیں، جب ہاتھ سے یہ بچہ نکل گیا ہے اب اسے سکھانا شروع کرتے ہیں، اب وہ بگڑ گیا ہے پھر سدھارنا شروع کرتے ہیں۔ ارے پہلے آپ نے اتنی مہلت ہی کیوں دی کہ وہ بگڑ جائے؟ پہلے ہی سے آپ کو ان تمام چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے تھی۔ آج ہماری کمی تربیت کی یہ ہے، آج ہم نے بچوں کو سکھانا 15 سال کے بعد شروع کیا، 20-22 سال کے بعد، اب بچہ بڑا ہو گیا، کالج میں جانے لگ گیا، بیٹا ایسا نہیں کرنا، بیٹا ویسا نہیں کرنا۔ ارے آپ اب سکھا رہے ہیں، وہ چھوٹا تھا تب آپ سکھاتے، انہیں تربیت دیتے، انہیں اچھائی کی تعلیم دیتے، انہیں صحیح اور برے کی تمیز بتاتے، انہیں اچھے اور برے کے حوالے سے سمجھاتے، تاکہ وہ بچہ آپ کی بات کو سمجھتا، تاکہ وہ بچہ آپ کا کہنا مانتا۔ اسی لیے تو حکم یہ دیا گیا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز کے حوالے سے اس کو بتاؤ۔ لوگ کہتے ہیں 7 سال کا بچہ ہے کیا نماز پڑھے گا؟ ارے شریعت جس چیز کی تعلیم دیتی ہے گویا کہ یہ تربیت کا مرحلہ ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ 7 سال کا بچہ کیا سمجھتا ہے، مگر 7 سال کے بچے کو تربیت دی جا رہی ہے۔ اسلام یہ بتا رہا ہے اس بچے کو آپ نماز کے حوالے سے سکھاؤ، انہیں بتاؤ، انہیں وضو کا طریقہ بھی بتاؤ۔ ہو سکتا ہے آج وہ نہ سیکھے مگر اس کو وہ سیکھنے کی کوشش کرے گا، نماز میں کیا کرتا ہے وہ سیکھے گا۔ پھر 8 سال کا ہو جائے، 10 سال کا ہو جائے، اگر نماز نہ پڑھے تو پھر اسے مارو، یعنی سختی کرو اس پر۔ اس لیے کہ 10 سے 12 سال تک، یہ لڑکے کے حوالے سے حکم بتا رہا ہوں، تاکہ 10 سے 12 سال کی عمر میں سختی کرنے کی وجہ سے وہ لڑکا نماز کا عادی ہو جائے، اور 12 سال کی عمر کے اندر جب وہ بالغ ہو جائے اور جب کہ بلوغت کی عمر شروع ہو جاتی ہے 12 سے 15 کے درمیان لڑکے کی، تو گویا کہ وہ نمازی بن جائے۔ یہ حکم دیا گیا لڑکیوں کے حوالے سے، فرمایا گیا ہے کہ تاکہ 7 سال کے بعد اسے تعلیم دی جائے، 8 سال کے بعد اس کو اور سمجھایا جائے، تاکہ 9 سال کے بعد وہ نماز کی پابند بن جائے۔ اس سے کہ 9 سے 12 سال یہ کی ہوتی ہے تاکہ وہ اس پر عامل ہو جائے، وہ پر جو ہے پابند ہو جائے، وہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔
یہ تعلیم اسلام دے رہا ہے، یہ تربیت کے مرحلے سے اسلام گزارنے کی تعلیم دے رہا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ اب بڑے ہو جائیں گے، اب جوان ہو جائیں گے، پھر خود سیکھ جائیں گے، پھر خود نمازی بنیں گے۔ نہیں نہیں، یہ کمی ہماری ہے۔ ہم نے کاش اگر ماں باپ اس پر توجہ کرتے تو بچہ نمازی ہو جاتا۔ کاش بچے بچپنی سے انہیں صحیح اور برے کی تمیز بتاتے، اسے قرآن سکھاتے، انہیں اچھے اور برے کے حوالے سے بتاتے، اللہ کا خوف دلاتے، رسول کی محبت بتاتے، اہل بیت کی محبت بتاتے، تو یقیناً وہ بچہ اہل بیت سے بھی محبت کرتا، قرآن مقدس بھی پڑھتا، مسجد کا احترام بھی کرتا، ماں باپ کا احترام بھی کرتا، یہ ساری کے ساری چیزوں کو کرتا۔ آج بھی آپ کے پاس وقت ہے، اگر آپ کے بچے چھوٹے آپ ان کی تربیت کیجئے، آج بھی انہیں آپ سمجھائیے، انہیں بتانے کی کوشش کیجئے تاکہ بچہ صحیح طریقے سے اپنے آپ کو پروان چڑھائے، دین کو صحیح طریقے سے سیکھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تربیت کر کے بتا دیا، بچوں کو تربیت کیا کھانا چاہیے، کیسے کھانا چاہیے، کس طریقے سے کھایا جائے، یہ ساری چیزوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ تربیت کا مرحلہ تھا۔ اور جب ماں باپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، انہیں صحیح طریقے سے تعلیم دیتے ہیں، اچھی چیزیں ان کو بتاتے ہیں، پھر بچے بڑے ہونے کے بعد کیسے ہوتے ہیں، آئیے امام حسنین کریمین کی زندگی سے آپ کو بتاؤں تاکہ پتہ چل جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی زندگی کا میں آپ کو واقعہ بتاؤں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ مولا، امام حسین رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں کس طریقے سے جب بچے کی بچپن سے تربیت ہوتی ہے تو پھر اس تربیت کا اثر کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ ہے، آپ جا رہے ہیں، جاتے جاتے آپ سواری پر سوار ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ایسا ہے، انسان سواری پر ہوتا ہے نا تو کبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے۔ ایک کار میں چلنے والا انسان بائک پر چلنے والے کو حقارت سے دیکھتا ہے، کبھی کبھار بازو میں آ جائے تو اسے یوں جھانک کر دیکھے گا، اس لیے کہ وہ خود کار میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور بائک چلانے والا وہ بیچارہ سائیکل چلانے والے کو اس کو بولے گا صحیح سے نہیں چلا سکتا، سیدھا نہیں دیکھ سکتا، گویا کہ اس کے اندر بھی ایک الگ کبر ہوتا ہے، میں موٹر سائیکل لے کر چل رہا ہوں۔ اسی طریقے سے سائیکل چلانے والا بھی اب وہ آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرے گا، پیدل والے کو کبھی ہاتھ مارے گا، کبھی گھنٹی بجائے گا۔ گویا کہ انسان کے پاس سواری آ جائے یا کوئی اعلیٰ رتبے والا ہو جائے یا کسی کے پاس اثر و رسوخ ہو، وہ اپنے کمتر کو نہیں دیکھتا۔ امام حسن حسین سے کوئی مالدار نہیں ہے، اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا، وہ گھرانہ سخی گھرانہ ہے، وہ گھرانہ دینے والا گھرانہ ہے۔ اور میں بھی بتاؤں گا کیسا سخی ہے۔ آج اگر ہم 100 200 50 ہزار اگر دے دے، 1 2 ہزار 2 5 ہزار دے دے تو ہم پھولے نہیں سماتے، اتنا میں نے قربان کیا۔ میں اب بتاؤں گا آپ کو اہل بیت کیسی محبت کرتے ہیں اور کس طریقے سے خرچ کرتے ہیں، مگر یہاں پر بتانے یہ لگا ہوں کہ کس طریقے سے ان کے دل کے اندر لوگوں کا خیال کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، امام حسین جا رہے، گھوڑے پر سوار ہو کے جا رہے، سواری پر جا رہے، کیا دیکھا کہ چند لوگ جو اللہ کے نام پر مانگنے والے، کچھ غربا ہے، کچھ فقیر حضرات ہیں جو بیٹھے ہیں اور بیٹھے بیٹھے کھانا کھا رہے، کھانے کا وقت ہوگا، بھوک لگی ہوگی، ایک طرف بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوں گے۔ امام حسین گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے، جب ان کے قریب پہنچے امام حسین رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ نے، تو اس موقع پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سلام کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا کہ اگر کوئی سواری پر جا رہا ہے، اب وہ یہ اپنے سے جو قریب بیٹھے ہوئے حقیر نہ سمجھے، سلام کرے، سلام کیا۔ وہ لوگ جو کھانا کھا رہے تھے انہوں نے دیکھا نواز رسول ہے، کہا حضور تشریف لائیے آپ بھی ہمارے درمیان، آئیے ساتھ میں مل کر کھا لیتے ہیں۔ اگر کوئی چلنے والا کوئی غریب فقیر اور ہم سے کہ کھانا کھاؤ تو بولیں گے ٹھیک ہے بھائی آپ کھائیے میں دیکھ لیتا ہوں، ہے نا۔ لوگ حقیر سمجھتے ہیں، یہ غریب آدمی اس کے ساتھ میں بیٹھوں، یہ میرا اسٹیٹس نہیں ہے، میں اس کے ساتھ کیسے بیٹھوں گا۔ امام حسین فوراً گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ جیسے ان لوگوں نے کہا یہ تربیت کا اثر ہے، ماں باپ جب تربیت دیتے تو بیٹا ایسا ہوتا ہے، جواب سنیے گا تاکہ آپ کو پتا چل جائے۔ گھوڑے سے نیچے اتر آئے، گھوڑے کو ایک طرف رکھا اور پھر اس کے بعد ان کے پاس بیٹھ گئے، کھانا شروع کر دیا۔ اور کھاتے کھاتے کہتے ہیں کھانے کی ایسے حاجت تو نہیں تھی مگر تمہارا دل رکھنے کے لیے، دل جوئی کے لیے میں بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ آج اس سے آپ اندازہ لگائیے ہمارا حال تو یہ کہ ہم دوسروں کو دل توڑنے والا کام کرتے،
کبھی اس کا دل توڑا کبھی اس کا دل توڑا، یہ پسند نہیں آیا اس کو کوئی بات کہہ دیا، اسے کوئی بات کہہ دیا، یہ ہمارا حال ہے۔ مگر یہاں پر معاملہ یہ ہے، حالانکہ اگر امام حسین کہہ دیتے ٹھیک ہے مجھے حاجت نہیں ہے میں جاتا ہوں، وہ لوگ بھی کہتے ٹھیک ہے حضرت کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر آپ آئے ان کے درمیان بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد چند لقمے کھا کر یہ کہہ رہے ہیں اتنا میں نے آپ کا دل رکھنے کے لیے کھایا، دل جوئی کے لیے کھا لیا۔ وہ بھی خوش ہو گئے کہ کیا بات ہے، نبی کا نواسا ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے جب ماں باپ تربیت بچوں کی ایسے کرتے ہیں تو پھر بچے جو ہے وہ اپنے سے غریبوں کا خیال بھی رکھتے نظر آتے ہیں، فقیروں کا خیال رکھتے بھی نظر آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر اہل بیت، محبت اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت خوب، سبحان اللہ۔ امام حسین کی ذات سے آپ نے سماعت کیا، اب میں امام حسن کی بات بھی آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ کی زندگی کے اندر بھی ایک واقعہ ایسا ملتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان کی زندگی کا واقعہ اگر آپ دیکھیں تو واقعی آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ حضرت امام حسن مجتبی بھی ایک مقام پر جا رہے تھے اور جاتے جاتے آپ نے کیا دیکھا، چند فقراء مساکین، اور وہ ایسے تھے کہ کچھ لوگ بیٹھے جو ہے روٹیاں کھا رہے تھے، ان کے پاس کھانا بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو پتا چل جائے، کھانا بھی نہیں تھا، ان کے پاس سوکھی روٹیاں تھی، کھانے کی اور کوئی چیز نہیں تھی، اور ان روٹیوں کے ٹکڑے انہوں نے کیے ہوئے تھے، اس لیے کہ کوئی ایک بندہ نہیں تھا، کیونکہ چند فقراء کا تذکرہ آیا ہے، یعنی ہو سکتا ہے 4 5 6 ہوں گے اور وہاں پر بیٹھے ہوں گے اور وہ روٹیاں کھا رہے تھے۔ اور روٹی کیا کھاتے، بلکہ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ روٹی اس طریقے سے رکھی ہوئی تھی کہ روٹی کے چند ٹکڑے تھے، روٹیاں بھی نہیں بلکہ روٹی کے چند ٹکڑے تھے، اور وہ روٹی کے چند ٹکڑے زمین میں بکھرے ہوئے تھے، یعنی زمین میں رکھے ہوئے تھے، ان کے پاس دستر بھی نہیں کہ وہ اس میں رکھ سکے، اس لیے کہ بکھرے ہوئے روٹی کے چند ٹکڑے تھے۔ امام حسن مجتبی نبی کا نواسا جب وہاں سے گزر ہوتا ہے، ان لوگوں نے حضرت امام حسن کو دیکھا اور امام حسن کو اپنے پاس بلا لیا، اے امام حسن سلام کیا۔ امام حسن وہاں پر رک جاتے ہیں، انہوں نے کہا حضرت آپ جا رہے ہیں، ہماری دعوت قبول کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان مساکین نے کیا کہا، ہماری دعوت قبول کیجئے۔ آپ دیکھو دعوت کے لیے ضروری نہیں کہ 5 10 ڈشیں رکھی جائے اور پھر اس کے بعد اہتمام کیا جائے، نہیں، یہاں پر تو دل دیکھا جاتا ہے۔ کوئی ایک اگر سوکھی روٹی بھی محبت سے کھلا دے تو سبحان اللہ، یہ دعوت کا طریقہ ہے۔ اب آپ دیکھیں مساکین نے اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، ان کے پاس روٹی کے چند ٹکڑے تھے، انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ ارے ہم کیسے دعوت دیں، کہا کہ ہماری یہی حیثیت، نبی کے نواسے کو دعوت دی۔ امام حسن نے دیکھا اور ایسا نہیں کہا کہ نہیں آپ کھائیے، بلکہ آپ گھوڑے سے تشریف لائے، ان کے درمیان بیٹھ گئے اور آپ بھی روٹی کے ان ٹکڑوں کو کھانا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تربیت میں نے آپ کو بتایا، آپ دیکھے بیٹھے اور آپ نے کھانا شروع کیا، اور آپ جانتے تھے کہ یہ لوگ چند حضرات ہیں اور مختصر سی روٹیوں کے ٹکڑے ہیں، اس لیے آپ نے کچھ تناول کیا، اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ آل نبی کی شان میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اہل بیت کی عظمت میں آپ کو بتاؤں تاکہ نبی کے گھر والوں کی شان، آپ نے کل بھی حضرت فاطمہ کی زندگی سے سنا تھا، ان کے بیٹوں کی زندگی سے بھی آپ سن لے۔ امام حسن نے کھایا اور کھڑے ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں میرے دوستوں، دیکھو دوستوں کہا، ایسا نہیں فقیر ہے، آج فقیروں کو جھڑک دیا جاتا ہے، مگر واقعی فقیر ہو۔ آج کل اصل میں معاملہ بھی ہو گیا نا کہ کبھی اصل اور جو ہے ڈپلیکیٹ کی پہچان بھی نہیں ہوئی، بہت سارے لوگ دھوکہ بھی دیتے، اللہ بچائے، ایسا نہ کرے۔ اگر کوئی کرتا ہو میری بات کو سن رہا ہو، اللہ کی بارگاہ میں مانگے، اللہ عطا کرے گا، اللہ سب کو جو ہے مال سے نوازے، اللہ تعالی رزق حلال نصیب فرمائے اس محفل کے صدقے۔ میں آپ کو یہ کہنے لگا ہوں، حضرت امام حسن نے کہا دوستو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنی دعوت پر بلایا، میں آپ کی دعوت پر چلا آیا، آپ نے مجھے کھلایا، مگر امام حسن کہتے ہیں کہ سنو اب میں آپ کو بھی میرے یہاں پر دعوت پہ بلاؤں گا، آپ نے بھی آنا ہے۔ سبحان اللہ، بدلا دیا آپ نے، کہا میں آپ کو بھی، میں آپ کو بتاؤں گا، پیغام بھجواؤں گا، اور جب میں آپ کو دعوت دوں آپ میری دعوت بھی قبول کیجئے گا۔ امام حسن چونکہ مصروف تھے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد ان فقراء جو وہاں پر بیٹھے ہوئے جو مساکین تھے ایک وقت متعین کیا، اور پھر ان لوگوں کو بلایا کہ میرے گھر آپ بھی دعوت میں آئیں، وہ تمام
کے تمام لوگ حضرت امام حسن کے گھر آتے ہیں. امام حسن نے بہت لذیذ اور بہت ہی عمدہ قسم کی چند غذائیں آپ نے بنائی, تیار کروائی, اور پھر اس کے بعد ان کی ضیافت فرمائی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کے گھر والوں کی شان یہ ہوا کرتی ہے, اور یہ بھی اندازہ لگائیں کہ ان کا معاملہ کیسا ہے, وہ لوگوں کی دل جوئی کیسے کیا کرتے ہیں, وہ لوگوں کا خیال کیسے رکھا کرتے ہیں, محبت کا سلوک انہوں نے پیش کیا ہے. اس طریقے کی دعوت دے کر اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ غریبوں امیروں کا امتیاز ان کے درمیان نہیں تھا, وہ لوگوں سے محبت کیا کرتے. آقا کی امت کا خیال تھا, اسی لیے امت کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ اکبر, ان کی دل جوئی کرنی چاہیے اور ان کا خیر خواہ بھی ہونا چاہیے. آج ہماری زندگی کے اندر بھی اگر ممکن ہو سکے تو پھر اس طریقے کو اپنائے, لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. امام حسن کی زندگی ہو یا امام حسین کی زندگی ہو, ہمیں درس یہی ملتا ہے. امام حسین کی زندگی سے بھی میں آپ کو بتاؤں, امام حسن نے جس طریقے سے دعوت دی ہے, امام حسین علی جدی وعلی السلام کی زندگی سے میں آپ کو ایک اہم بات بتانے لگا ہوں. اللہ اکبر, غریبوں کا کیسا خیال تھا. اس لیے کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی جو ہے ان کو پسند فرمایا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی جو ہے ان کے درمیان رہ کر غریبوں کا خیال رکھا اور ان کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے رہے, بلکہ اپنے پیٹ پر آپ نے پتھر باندھا ہے. یہ آپ کی زندگی سے ہمیں درس ملتا ہے. امام حسین رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ کی زندگی آپ کو بتاؤں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کس طریقے کا خیال. ایک مرتبہ حضرت امام حسین کی زوجہ محترمہ آپ کی بیوی نے آپ سے کہا, اے میرے شوہر نامدار امام حسین سے کہا, آج میرے گھر میں لذیذ کھانا اور خوشبو تیار کیا ہے, خوشبو لگانے کے لیے اور کھانا کھانے کے لیے, اور وہ بھی لذیذ سے لذیذ میں نے پکوان تیار کیے ہیں. آپ کے ہم پلہ جو ہے آپ کی برابری والے ہیں, یعنی جو حضرات ہوں گے ایسے, آپ ان کو ایک کام یہ کرے, آپ گھر پر بلا لیں تاکہ وہ بھی تمام کے تمام آ جائے اور ساتھ میں دعوت کا اہتمام ہو جائے, کھانا کھانے کا اہتمام ہو جائے, دعوت دے دی جائے. اللہ اکبر. بیوی نے کہا تھا کہ آپ کے ہم پلہ آپ بلا لیں, آپ کے ساتھی دار آپ بلا لیں, کھانے کا اہتمام ہے, لذیذ پکوان کا اہتمام ہے, اسی کے ساتھ خوشبو کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. اللہ اکبر. امام حسین علی جدی وعلی السلام کو آپ دیکھیں, آپ مسجد میں آپ نے نماز ادا فرمائی, اور نماز ادا کرنے کے بعد جتنے غربا اور فقراء جو حضرات وہاں پر موجود تھے, ان تمام مساکین سے کہا, اے میرے ساتھی اور میرے ساتھ چلو, آج میرے گھر دعوت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. حالانکہ گھر میں کہا کیا گیا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو آپ لے آئیں, مگر آپ نے ان کو دعوت دی جو غریب تھے, جو مسکین تھے, جو محتاج تھے, ان کو دعوت دی اور کہا میرے ساتھ چلو, آج گھر میں لذیذ کھانا بنا ہے, پکوان بنا ہے, اور آپ میرے ساتھ چلے, آج گھر میں دعوت ہے. اللہ اکبر. اب پورے فقراء کی جماعت امام حسین کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے, گھر میں آ رہے, آج تو معجوب یہ سمجھیں گے. اور ہوتا یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا, چند پڑوسی اور ہمسایہ عورتوں نے جب دیکھا کہ فقیروں کی جماعت امام حسین کے گھر پر آ رہی ہے, تو امام حسین کی بیوی کے پاس آ کر کہتی ہے کہ آج ایسا لگتا ہے کہ پوری فقراء کی جماعت آپ ہی کے گھر پر آئی ہے. کہا میں نے اپنے شوہر کو کہا ہے, اب وہ جسے چاہے بلا لے, جسے چاہے دعوت دے دے. اللہ اکبر. امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو بلایا, گھر میں بٹھایا. اب اس کے بعد آپ دیکھیں امام حسین اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں, ارشاد فرمایا, اے میری بیوی, اے میری زوجہ, حق کی قسم کہ جو کچھ تم نے بنایا ہے لذیذ چیزیں اور جو خوشبو تیار کی ہے, ان میں سے کوئی چیز بھی تم روکو گے نہیں, یعنی اپنے پاس رکھو گے نہیں. یہ تمام کے تمام چیزیں آپ بھیج دو گے, یعنی جو گھر میں جتنے مہمان آئے ان کے لیے. اس لیے کہ ہمسایہ کی عورتوں نے بھی یہ کہا تھا کہ گویا کہ فقراء کی ایک جماعت آ گئی ہے, بہت سارے مساکین آ گئے, تو ہو سکتا ہے گھر کی خواتین یہ سوچیں کہ عورتیں سوچیں ٹھیک ہے تھوڑا بچا کر رکھ لیتے, پھر اور کوئی آ جائے. کہا کہ خدا کی قسم تم اس میں سے کچھ روکو گے نہیں, جس کا جو جتنا حق ہے مجھ پر, جو ہے فرماتے جیسا مجھ پر جو ہے تم پر میرا حق ہے, میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم ان میں سے کوئی چیز بھی نہ روکو گے. آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا نہیں, کوئی بات نہیں. اور پھر اس کے بعد جتنا لذیذ کھانا گھر میں تیار تھا وہ سارا کے سارا کھانا پیش
پیش کر دیا گیا تھا، عمدہ قسم کی خوشبو تیار کی گئی تھی، وہ عمدہ قسم کی خوشبو بھی جو ہے وہ سامنے پیش کر دی جاتی ہے، اور امام حسین نے اس طریقے سے ان لوگوں کی ضیافت فرمائی اور کوئی چیز بھی ان کے پاس جو ہے چھوڑا نہیں، بلکہ ہر چیز ان کو عطا فرما دی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے امام حسنین کریمین اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ محبت کیا کرتے، لوگوں کا اتنا خیال رکھا کرتے تھے، غریبوں کا خیال رکھا کرنا اور ان کی مدد کرنا، ان کو کھانا کھلانا، یہ سارا معاملہ تھا۔ اس لیے کہ انہوں نے حدیث سنی تھی تو آقا علیہ السلام سے، انہوں نے علم حاصل کیا تھا تو باب مدینۃ العلم سے علم حاصل کیا تھا، انہوں نے تربیت پائی تھی، انہوں نے تربیت پائی تھی تو جو ہے جنتی عورتوں کی سردار جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا سے انہوں نے تربیت پائی تھی، ان کی بارگاہ سے انہوں نے ساری چیزوں کو سیکھا تھا۔ بلکہ حضرت امام حسین مسجد نبوی شریف کے اندر حدیث کا درس دیا کرتے، فقہ کا درس دیا کرتے، لوگوں کو مسائل سمجھایا کرتے، لوگوں کو مسائل کا درس دیا کرتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کسی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ سے امام حسین کے بارے میں پوچھ لیا، امام حسین کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ اس بندے سے ارشاد فرماتے، اگر امام حسین کو دیکھنا ہے تو مسجد نبوی شریف میں چلے جانا، وہاں پر درس کے حلقے لگتے ہیں، وہاں پر بہت ساری کلاس لگتی ہے، دین کی کلاس، مسائل سیکھنے کی کلاس، حدیث کی جو کلاسیں لگتی ہے، ان میں کی اس کلاس میں آپ جب چلے جاؤں گے تو وہاں پر دیکھنا، اگر جس کے درس میں، جس کی بارگاہ میں لوگ بڑے مؤدب ہو کر بیٹھے ہو، سر جھکائے بیٹھے ہو اور ایسے بیٹھے ہو جیسے تمہیں محسوس ہو کہ پرندے ان کے سروں پر بیٹھے ہوئے، سمجھ جانا وہی حسین اعظم کی درسگاہ ہے، انہی کی بارگاہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے دین کو سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ بھی کتنا تھا۔ سخاوت کا جذبہ ان کے اندر مل جائے گا، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا جذبہ ان کے اندر مل جائے گا، خوشبو دینے کا جذبہ ان کے اندر مل جائے گا، پیاسوں کو پلانے کا جذبہ ان کے اندر مل جائے گا، اور ننگوں کو کپڑا پہنانے کا جذبہ آپ کو ان کی بارگاہ میں مل جائے گا، لوگوں کی دل جوئی کا جذبہ آپ کو مل جائے گا، غریبوں کا خیال کرنا اور لوگوں کو جو ہے خوش کرنا اور ان کی دل جوئی کرنا، یہ ان کی زندگی سے ہمیں مل جائے گا۔ بلکہ اس طریقے سے خیال جو ان کی بارگاہ میں رہنے والے ہوا کرتے تھے وہ بھی دین والے ہوا کرتے تھے، وہ بھی اسلام والے ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو حدیث سنایا کرتے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو فقہ کی تعلیم دیا کرتے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھایا کرتے۔ ارے ان کی بارگاہ میں جو ہو، ان کی محفل میں بیٹھ جائے، اگر کوئی عالم کی محفل میں بیٹھے تو وہ کچھ دین سیکھ لیتا ہے، کوئی دیندار کی صحبت اختیار کر لے تو وہ دین سیکھ لیتا ہے، کوئی اچھوں کی صحبت اختیار کر لے تو وہ دین سیکھ لیتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آیا کرو۔ آپ کو بار بار ہمارے ساتھی کبھی کہتے ہیں ہفتہ واری اجتماع وہاں پر آ جائیں، عورتوں کا اجتماع بہنوں کو وہاں پر آپ بھیجیں، تاکہ انسان آئے گا، کچھ دیر بیٹھے گا اور دین سیکھے گا، مسائل سیکھے گا، نماز کا طریقہ سیکھے گا، زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھے گا، تاکہ یہ محفلیں ہوا کرتی ہے، یہ صحبتیں ہوا کرتی ہے جو انسان کو اچھا بنایا کرتی ہے۔ ارے ایک انسان دنیا میں دین کا جانکار ہو، اس کے پاس آ جائے تو بہت ساری چیزوں کو سیکھ لیا کرتا ہے، اور جو امام حسن و حسین کی صحبت اختیار کر لے، سبحان اللہ، پھر ان کا کیا کہنا، سبحان اللہ، پھر ان کا عالم کیا ہے؟ ان کا عالم یہ ہے کہ پھر وہ لوگوں کو درس دیا کرتے ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ وہ قرآن پر عمل بستہ ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ کو اس کی ایک مثال میں دوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے گا۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ حضرات حسنین کریمین کے گھر دعوت ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، دعوت کا اہتمام ہے، اور کبھی ہوتا ایسا ہے کہ ڈر کی وجہ سے کبھی کبھار کچھ نہ کچھ غلطی کوئی کر بیٹھتا ہے، اور غلام کا معاملہ بھی یہ تھا کہ وہاں پر امام حسین کے گھر پر غلام بھی موجود تھے، جو ہے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، وہ شوربہ لے کر آئے، سالن لے کر آئے، اور سالن لے کر آئے تو ان کے ہاتھ سے پیالہ گر گیا، سالن سب نیچے گر گیا۔ تو اب جلال میں آ گئے، دیکھا جلال میں ان کو، غصے میں آ کر دیکھا غلام کو کہ تم نے یہ کیا کر دیا، یہاں پر مہمان بیٹھے ہوئے، شوربہ لایا گیا ہے اور تم نے اسے گرا دیا۔ مگر وہ غلام تھا، وہ بھی قرآن پڑھنے والا تھا، اور قرآن بھی نبی کے نواسے سے پڑھنے والا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس نے سیکھ رکھا تھا۔ اب کبھی کبھی ہمارے یہاں پر ہوتا ہے تو بات بگڑ جاتی ہے، مگر وہ غلام تھا، اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یعنی غصہ کو پی جانے والے۔ امام حسین نے کہا میں نے غصہ پی لیا، تو غصہ آ جائے تو غصے کو پی لیا کرو۔ سب سے بڑا طاقتور وہی ہے جو غصہ آئے اور غصے کو پی لے۔
یہ سب سے بڑا طاقتور ہے۔ پہلوان وہ نہیں کہ جو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ غصہ آ جائے اور اس کو پی دے، کنٹرول کرے، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، یہ طریقہ بتا ہے۔ تو غصے میں تھے، کابل کاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے، انہوں نے کہا میں نے غصہ پی لیا۔ غلام نے دیکھا کہ بھائی بات تو بڑی اچھی، جرم تو میں نے کیا مگر آج بات بننے والی ہے، تو فوراً قرآن کی اس آیت کا ٹکڑا انہوں نے اور کہہ دیا، والعافین عن الناس، یعنی لوگوں کو معاف کرنے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا غصہ تو میں نے پی لیا، اب یہ کہہ رہا ہے کہ معاف کرنے والے۔ امام حسین نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، غلطی کی ہے، غصہ بھی پی لیا، معافی بھی مل گئی۔ غلام نے سوچا آج معاملہ بڑا جوش میں ہے، اس سے بات پوری کر کے رہ لوں۔ اس نے پھر فوراً آگے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو امام فرماتے ہیں جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ پتہ یہ چلا کہ جب بندہ قرآن کو پڑھنے والا ہو اور قرآن پر عمل کرنے والا ہو تو غلطی کر لے آزادی مل جایا کرتی ہے، کام بن جاتا ہے۔ تو کام کب بنے گا؟ جب تم اسلام سیکھو گے، جب دین سیکھو گے، دیندار کے قریب ہو جاؤ گے۔ یہ نبی کے نواسوں کی زندگی سے درس مل رہا ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، کبھی کبھار غصہ آیا تو سامنے ہم نے بھی چار بات بول دی، بات بگڑ گئی، رشتے خراب ہو گئے، کبھی کبھار اس سے رشتے ٹوٹتے ہوئے ہم نے دیکھا، بات کچھ نہیں تھی۔ ایسے بہت سارے معاملات دیکھے ہیں، بات بہت چھوٹی سی تھی، کوئی ایسا معاملہ نہیں مگر اس میں اتنی بات بگڑی کہ رشتے ٹوٹتے نظر آئے ہیں۔ یہ تھوڑی سی بات، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چپ ہو جانا چاہیے، اس میں عافیت ہوا کرتی ہے، اس میں بھلائی ہوا کرتی ہے، اس میں خیر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دین کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرے۔ آپ نے جس طریقے سے سنا تو دین کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آئیے کچھ وقت میں آپ کو سخاوت بھی بتا دوں تاکہ اور میسج میں آپ کو دینا چاہوں گا، ایک دو پیغام دینا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ نبی کے گھر والوں کی شان کیا ہوا کرتی ہے۔ وہ دیتے ہیں تو کتنا دیتے ہیں، ارے اتنا دیتے ہیں کہ لینے والا مالدار ہو جاتا ہے، اتنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام کی زندگی سے امام حسین علی جدی علیہ السلام کی ذات سے بات ملتی ہے کہ ایک شخص سوال کر رہا تھا، اور کیا سوال کر رہا تھا؟ اس زمانے میں لوگ یوں ہی سوال نہیں کرتے تھے، واقعی حاجت ہوتی تھی تو سوال کیا کرتے۔ سوال کیا کہ اگر ہو سکے کوئی میری مدد کر دے، 10,000 درہموں کی مجھے ضرورت ہے، اگر کوئی میرا کام بنا دے، میں پریشان ہوں، اس کے ذریعے میرا کام بن جائے گا، میری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور یہ آواز امام کے کان میں پہنچی کہ وہ مانگنے والا یہ سوال کر رہا ہے کہ کوئی ہے جو 10,000 درہم مجھے عطا کر دے تاکہ میرا کام بن جائے۔ فوراً امام اپنے گھر جاتے 10,000 درہم لائے، اور لانے کے بعد اس مانگنے والے کو بلایا اور ارشاد فرمایا یہ لے جا تاکہ تیرا معاملہ حل ہو جائے۔ پتا چلا یہ بارگاہ ایسی سخی بارگاہ ہے کہ یہاں پر مانگنے والا کوئی خالی نہیں جاتا، بلکہ جو مانگا ہے آپ نے اس کو عطا کیا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں ملتا ہے ایک شخص امام کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد اپنی محتاجی، اپنی پریشانی، اپنی تکلیف، اپنا دکھ بیان کرنے لگ گیا۔ میں محتاج ہوں، میں پریشان ہوں، تکلیف میں ہوں، میری پریشانی آپ دور کر دے، گویا کہ میری مدد کر دے، گویا کہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آیا ہے مانگنے کے لیے۔ میرے امام نے دیکھا واقعی وہ پریشان بھی ہے، اور اسے دیکھا اس کی پریشانی کے حوالے میں سنا۔ امام فرماتے ٹھیک ہے، اور اس کے بعد امام نے دیکھو دینے والے کیسے ہیں اور دیتے تو کتنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ روایت میں آیا اس کی پریشانی کا تذکرہ سننے کے بعد امام نے اپنے خادم کو بلایا اور ارشاد فرمایا 1,00,000 درہم لے آؤ اور اس کو دے دو۔ اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں، 1,00,000 درہم لا کر اس انسان کو دے دیا اور کہا جا تو پریشان ہے، تو تکلیف میں ہے، جا تیری پریشانی دور ہو جائے۔ یعنی اتنا دیا کہ اس زمانے محتاج ہوگا وہ دینے والا ہو گیا ہوگا، وہ اس زمانے کا مالدار ہو گیا ہوگا۔ آج اگر ہم بھی غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کچھ دیتے احسان جتلاتے ہیں، ارے میں نے دیا یہ کام میں نے کیا، تھوڑا دے کر 4 لوگوں میں کہتے سنتے ہیں امام نے 1,00,000 درہم اسے عطا کیے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مثال میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو پتا چل جائے۔ ایسے ہی ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے، ایک شخص میرے امام کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد اپنی مفلسی کا
درد اس نے بیان کیا، میں پریشان ہوں، اور تکلیف کا معاملہ اس نے بیان کیا۔ جب تکلیف اور پریشانی اور محتاجی کی بات کی تو امام دیتے ہیں، اور دینے والے وہ تو سخی دربار ہے، آقا کا دربار سخی ہے، اور آقا کی درس میں وہ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس طریقے سے دیا ہے اور دینے کا سبق بھی عطا فرمایا ہے، تو دیا ہے تو کیسا دیا۔ اللہ اکبر، امام کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد رونے لگا، پریشانی کی بیان، اب پریشانی جو ہے اپنا حال بیان کرنے لگا۔ میرے امام نے دیکھا کہ وہ اس طریقے سے اپنی پریشانی کا ذکر کر رہا ہے، تکلیف کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے غلام سے فرمایا یہ واقعی بہت زیادہ تکلیف میں ہے، بہت زیادہ پریشانی میں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جاؤ 50,000 اشرفیاں لے آؤ۔ آپ کے پاس کتنی؟ 50,000 اشرفیاں۔ 50,000 اشرفیاں لائی گئی، اور پھر اس کے بعد اس کو دیا گیا۔ وہ دیکھ کر حیران ہوا، کیا یہ میرے لیے؟ یعنی اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ لوگ دینے والے دیتے تو 100 200 500 دے دے، انہوں نے تو اتنا دیا، 50,000 اشرفیاں دے دی۔ اللہ اکبر، اب اس نے شکریہ ادا کیا، دست بوسی کی، بہت خوش ہو گیا۔ جو چہرہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آنسو بہا رہا تھا، اس چہرے پر مسکراہٹ آتی نظر آ رہی ہے۔ یہ مسکراہٹ لانا یہ بھی نبی کے نوازوں کا طریقہ ہے، ان کا کام ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر، مسکراہٹ آ گئی، اب وہ خوشی کے مارے اچھلنے لگا اور پھر اٹھانا شروع کر دیا۔ اب 50,000 اشرفیاں کیسے اٹھ سکتی؟ میرے امام مسکرانے لگ جاتے، اس لیے کہ وہ اب خوشی سے مچل رہا تھا۔ وہ تو دیکھ رہا تھا میرے امام نے اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا کہ اب مجھے بھی دینے والا بنا دیا۔ اللہ اکبر، اب میرے امام جانتے تھے یہ اکیلا اٹھا نہیں سکتا، اس سے اپنے 2 غلاموں کو بلایا، 2 مزدوروں کو بلایا اور فرمایا یہ دونوں مزدوروں سے فرمایا 50,000 اشرفیاں یہ اس کے مکان تک پہنچا دی جائے۔ 2 لوگ بوریوں کو اٹھانے کے لیے آئے، اور پھر امام نے اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی جیب سے ان دونوں کی مزدوری بھی ادا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ انہیں ایسا نہیں کہ جاؤ لے جاؤ مزدوری لے، نہیں، اپنی جیب سے مزدوری۔ اب یہ آپ کو بات بتانے لگا ہوں، آج ہمارے پاس ہوتا بہت ہے، تھوڑا بھی نہیں دیتے۔ ان کے پاس 50,000 اشرفیاں تھی۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر اس وقت میں امام کے پاس 50,000 نہیں 5 لاکھ اشرفیاں ہوتی تو وہ سب کے سب دے دیتے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سنو، اب اس کے بعد غلام نے کہا تھا جب اسے وہ 50,000 اشرفیاں دی گئی، مزدور آئے تو مزدوری دی گئی، وہ لوگ لے کر گئے تو غلام آ کر کہتا ہے حضور اب کچھ بھی نہیں ہے، یعنی گھر میں کچھ نہیں بچا، آپ نے سب کچھ دے دیا۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ مزدوری بھی دے دی۔ اس موقع پر امام فرماتے ہیں ہم نے جو دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اجر بھی عطا فرمائے گا، اور مزدوری دیے تو اس کا بھی اجر اللہ عطا فرمائے گا۔ گویا کہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ درس میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ کس طریقے سے میرے امام دے رہے ہیں۔ جو کچھ آیا ہے، جتنا ہے وہ سب کے سب دے دیا ہے، اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، اور اپنے پاس اگر کچھ نہیں رکھا، یہاں تک کہ اگر کوئی مانگنے والا آیا ہے، کوئی سائل آیا ہے تو آپ نے اتنا عطا کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک مانگنے والا آیا، آپ کی بارگاہ میں مانگنے لگا، گھر میں کچھ نہیں تھا، مگر امام جانتے تھے کہ اب میرے پاس جو کچھ رقم آنے والی ہے، اس سے کہ جو وظیفے کی رقم حضرت امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ سے آیا کرتی تھی، اس کے آنے کا وقت تھا، تو امام نے ان کو بٹھایا۔ امام حسین فرماتے بیٹھ جاؤ، تھوڑا انتظار کر لو، تھوڑا انتظار کر لو۔ اسے انتظار کرایا، تھوڑی دیر اس سے انتظار کیا تو 1,000 دینار کی 5 دے دیا، جو حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ سے آپ کی بارگاہ میں آئے۔ امام علی مقام اعلیٰ جدی علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے لیے کچھ نہ رکھا، بلکہ وہ 5 کے 5 تھیلیاں جو 1,000 دینار کی وہ اس آنے والے کو عطا کیا، اور دیا ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ میں معذرت بھی طلب کی کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ کو تھوڑی دیر ویٹ کرنا پڑا، انتظار کرنا پڑا، اس لیے کہ میرے پاس تھا نہیں اور وہ لانے والا لا رہا تھا، تھوڑی تاخیر ہو گئی، اس سے میں آپ سے معذرت طلب کرتا ہوں۔ بتاؤ ایسی ذات آپ کو کہیں نظر آ جائے گی، بتاؤ ایسی بارگاہ جہاں پر آپ کو نظر آ جائے، کہیں پر بھی آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ایسی ذات نظر نہیں آئیں گی، ایسی بارگاہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگائیے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نواسے جن کی
عبادت کا عالم یہ کہ وہ دن بھر عبادت کرتے ہو، جو رات بھر سجدے کرتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، دن میں روزہ رکھتے ہو۔ بلکہ راوی بیان کرتے ہیں امام حسین کا عالم یہ تھا کہ وہ ہر دن 1000 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! ہم جس حسین کے نام پر محفل کو سجائے ہوئے ہیں، اس حسین اعظم کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ وہ ہر دن 1000 رکعت نفل نماز پڑھتے ہو۔ اور آج غلام حسین کا عالم یہ کہ وہ 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے۔ ان کو تلاوت کلام بہت محبوب تھی، وہ بہت قرآن پڑھا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ والے یہ دین کو سیکھا کرتے تھے۔ امام حسین امام حسن کو دیکھیں، آپ کے بیٹے اور آپ کی بیٹیوں کو دیکھیں، حتیٰ کہ آپ کے بیٹے حضرت امام باقر کو آپ دیکھیں، وہ سارا کے سارا گھرانہ محدثین کا گھرانہ ہے۔ انہوں نے دین سیکھا، اسلام سیکھا، اور اتنا سیکھا کہ ہر گھر کا فرد محدث ہے، اور ہر گھر کی بیٹیوں کے اندر تمام کی تمام بیٹیاں محدثہ آپ کو نظر آ جائیں گی۔ مگر آج ہمارا حال یہ کہ ہماری بچیوں کو چہل حدیث یاد نہیں ہوتی ہے۔ اس سے میں آپ سے کہنا چاہوں گا، دین کو سیکھو، نبی کے گھر والوں سے محبت کرو، ان کے طریقے کو اپناؤ، اور اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔